الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ چوتھا سپارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، اور چوتھے سپارے کا تیسرا رکوع آیت نمبر 113۔ اس سے پچھلے درس میں اہل کتاب جو یہودی تھے ان کا تذکرہ تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کے وہاں بڑے 3 قبیلے آباد تھے، جن کی تفصیل آپ نے پچھلے درس میں سنی، اور ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تھی، اور انہی میں سے منافقین بھی تھے جو ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور حقیقت میں ان کے اندر ایمان نہیں تھا۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے کہ مسلمانوں کو کس طرح تکلیف پہنچائی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے کئی سازشیں کیں، جس کی تفصیل آپ نے سنی۔ پھر ان کو کس طرح مدینہ منورہ سے نکالا گیا، حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ، ان کی شہادت غزوہ احزاب کے موقع پر، یہ تفصیل آپ نے پچھلے درس میں سماعت فرمائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ لن یضروکم الا اذی، یہ کافر جو ہیں یہودی، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی تمہارے سامنے آ کر تم سے قتال کریں، لڑائی کریں، جنگ کریں، یہ نہیں کریں گے۔ اگر آئیں گے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ ہاں، صرف زبان سے یہ تمہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں، یعنی تھوڑی بہت ہی تکلیف زبان سے جو ہے یہ پہنچائیں گے، وگرنہ لڑائی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ذلت اور پھٹکار جو ہے یہ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ ان سے سخت ناراض ہیں اور اللہ کے غضب کے اور اس کے غصے کے یہ مستحق ہو چکے ہیں۔ ہاں، ان کی نجات کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، اللہ کا سہارا، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ایک یہ ہے کہ اللہ کا سہارا انہیں مل جائے، یا یہ ہے کہ لوگوں کا سہارا انہیں مل جائے۔ اللہ کا سہارا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ایمان لے آئیں تو ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں گے، یا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ ان کے جو راہب ہیں، جو اپنے عبادت خانوں میں عبادت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آتے، تو وہ بھی اگرچہ ان کی عبادت مقبول نہیں تو اس صورت میں یہ بھی بچ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگوں کے سہارے، یعنی لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ یا تو معاہدہ صلح کر لیں، جیسے نابالغ بچے اور عورتیں، یہ تو محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کافر اگر وہ معاہدہ کر لیں صلح کا تو وہ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ ان کے پیچھے دوسری قوتوں کا سہارا ہوتا ہے، دوسری قوتوں کی انہیں سپورٹ ملتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جیسے
یہودیوں نے فلسطین میں حکومت بنائی، اس کے پیچھے یورپ اور امریکہ سب جانتے ہیں، ان کی قوتیں ہیں۔ ابھی جو انہوں نے تباہی پھیلائی فلسطین کے اندر اور اتنی بربادی کی، تو اس کے پیچھے بھی دوسری قوتیں ہیں۔ تو اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ 9ویں سپارے کے اندر اللہ نے فرمایا ہے سورۃ اعراف میں کہ قیامت تک اللہ ان کے اوپر کسی نہ کسی کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھاتے رہیں گے۔ تو ان کی اپنی یہ حالت ہے کہ ان کو ذلت اور رسوائی قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بعض تو ایمان والے ہیں اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو حد اطاعت سے نکل گئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا لیسوا سواء، سارے اہل کتاب ایسے نہیں۔ ان اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور ایمان کی برکت سے اللہ نے انہیں کتنا نوازا، اس کا ذکر ان آیات میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کفار کا ذکر ہے، اور پھر منافقین کا ذکر ہے، اور یہودیوں کی سازشوں کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہدایات ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں لیسوا سواء، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب یکساں نہیں، یہ برابر نہیں، یعنی جن یہودیوں کا تذکرہ ہوا یہ، اور جو ایمان لے آئے بعض، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ ساتھی، مفسرین نے ان کے نام بھی لکھے ہیں، ثعلبہ بن سعید، اسید بن سعید، اسد بن عبید رضی اللہ عنہم، یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہم، یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، یہ ایمان لے آئے، ان کے ساتھی بھی ایمان لے آئے، تو یہ پکے مسلمان ہوئے۔ اور پھر اللہ نے ان کی تعریف کی، اللہ فرماتے ہیں لیسوا سواء، یہ برابر نہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو قائم ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین حق پر قائم ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والی ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کے اوقات میں۔ وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، جو بھی یہ نیکی کا کام کرتے ہیں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی جو بھی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ انہیں اس کا پورا اجر اور ثواب دیں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتے ہیں، تقوی والوں کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں لیسوا سواء، یہ اہل کتاب برابر نہیں۔ ظاہر ہے برابری کہاں ہو سکتی ہے، وہ کفر اور نفاق میں، اور یہ ایمان میں۔ اور پھر ایمان کی برکت سے اللہ نے ان کی اللہ نے کیسا نوازا، اور اللہ کیسی ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ایک جماعت ان میں سے ایسی ہے، قائمۃ، راتوں کو قیام کرنے والی، یعنی ان کا قیام رات کے اوقات میں لمبا ہوتا ہے، نفلی نماز ہے، اور نفلی نماز کی اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ اس میں ایک تو قیام کرتے ہیں اور قیام ان کا لمبا، پھر یتلون آیات اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت یہ نہیں کہ 2-4 صورتیں چھوٹی چھوٹی پڑھی، یعنی لمبی لمبی صورتیں، لمبی لمبی آیات پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں آناء اللیل، رات کے اوقات میں۔ تو جن کے نوافل کا یہ حال ہو ان کے فرائض کی کیا حالت ہوگی، یعنی نفلی نماز ایسی ہے تو فرضی نماز کیسی ہوگی۔ اور فرمایا وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں رکوع کا ذکر نہیں، کیونکہ سجدے میں بھی انسان جھکتا ہے، رکوع میں بھی جھکتا ہے، تو رکوع بھی اس میں آ گیا۔ اور صحابہ کی یہی صفت
اللہ پاک نے بیان فرمائی تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کفار پر سخت، آپس میں انتہائی نرم محبت رکھنے والے، اور پھر مخاطب تو ان کو دیکھتا ہے رکوع کر رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں، ان کے رکوع بھی لمبے لمبے، سجدے بھی لمبے لمبے۔ تو اسی طرح یہ اللہ نے فرمایا وہم یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور آخرت کے دن، قیامت کے دن پر ایمان، یہی ایسا عقیدہ ہے جو انسان کی سمت کو درست کر دیتا ہے۔ ایک تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اور دوسرا جب انسان کو پتہ ہے، یقین ہے کہ میں نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے، تو اس کی زندگی کی سمت اور حالت سیدھے راستے سے ہٹ کیسے سکتی ہے؟ تو اس لیے فرمایا والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، اور آخرت کا دن وہ تو یقیناً آنا ہے اور ہر ایک نے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے یہاں بتایا کہ ہر انسان زندگی کے اندر اپنی فکر کو آخرت کی طرف پھیرے۔ موت کا کیا پتہ ہے کس وقت آ جائے، پھر جب موت آ گئی اس کے بعد تو انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا، وہ تو پیچھے جو کیا ہے اس زندگی کے اندر وہ ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ قیامت تک قبر میں جو ہے وہ اعمال کرے گا، وہاں نماز پڑھے گا، قرآن پاک پڑھے گا، ذکر کرے گا، تسبیحات کرے گا، وہاں تو نہیں، وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا ہے تو قبر جنت کے باغ بن گئی، اور اگر برا ہے تو جہنم کا گڑھا بن گئی۔ تو اس لیے پھر آخرت کا جو دن ہے اس میں تو کھڑا ہونا ہے اور وہاں حساب و کتاب ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ نے پیچھے پڑھ لی، یہ امت بہترین امت کیوں ہے؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ صفات ہے تمہاری۔ صحابہ کے اندر یہی چیزیں تھیں، اور جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا وہ بہترین امت میں آ جائے گا۔ تو فرمایا یہی جو اہل کتاب ہیں، جو ایمان لے کے آئے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان بھی لاتے ہیں، نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں، برائی سے روکتے بھی ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، آگے اللہ فرماتے ہیں یہ نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں۔ یعنی انسان کو جس چیز کی طلب ہو اور اس کو وہ لینا چاہتا ہو، قیمتی چیز ہے اور انسان نے اس کو حاصل کرنی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے میں جلد سے جلد اس کو لے لوں۔ بہت سے لوگ لینے والے ہوں تو انسان دوڑ لگاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک یہاں کہتا ہے وہ نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، نیکیوں کی بڑی قیمت ہے ان کے نزدیک۔ یعنی نیکی کا جو کام بھی وہ کرتے ہیں وہ بڑے شوق کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس بے دلی کے ساتھ ایسے جو ہے نماز کے لیے آ رہے ہیں کہ بس پتہ نہیں بہت بڑا بوجھ ہے، قرآن پڑھیں گے بہت بڑا بوجھ ہے، ذکر کریں گے تو بہت بڑا بوجھ۔ یہ تو منافقین کی علامتیں ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، نماز کے لیے آتے ہیں تو سست، جو خرچ کرتے ہیں تو اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کراہتا ہے، ناپسندیدگی کے ساتھ، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو، لیکن کیا کریں، خرچ کرنا پڑتا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو ہمارا بھید اور ہمارا راز مسلمانوں کے سامنے کھل جائے گا، نفاق ہمارا اوپن ہو جائے گا، کھل جائے گا، تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں بڑے شوق کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی نیکوکار ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی یہ نیکی کا کام کریں گے فَلَن يُكْفَرُوا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ اس کے اوپر انہیں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اسی طرح جو بھی نیکی کا کام کرے، اللہ کی رضا ہو، نیت اپنی درست ہو اور اخلاص ہو، تو اللہ اس کی نیکی کو ضائع تھوڑی کریں گے۔ اللہ نے تو اس کے اوپر اجر دینا ہے، اور ایک نہیں، ایک کی ہے تو 7 10، ایک کی ہے تو 10 نیکیاں تو ملیں گی، کم سے کم ہے۔ آگے جتنے شوق اور جذبے کے ساتھ انسان کرتا ہے اللہ اتنا اجر بڑھاتے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتے ہیں۔ تقوی، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ التقوی ہونا، تقوی جو ہے وہ یہاں دل میں ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر تقوی آ جائے تو انسان کسی گناہ میں نہیں پڑتا، اگر ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے یہ پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں، بہت سے مقامات پر آپ نے سنا، اور انشاءاللہ اور بھی سنتے رہیں گے۔
ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. ہاں باقی جو لوگ کافر ہیں جن کے پاس مال و دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ خیر کے کاموں میں خرچ بھی کرتے ہیں، جیسے رفاہی کاموں میں خرچ کرتے ہیں. کتنے کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، جو بھی ہیں، خیر کے کاموں میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. کہیں راہ سبیل لگا دی، کچھ اور کام کر دیا، کوئی مسافر خانہ بنا دیا، اور رفاہی کام. تو ان کو کیا آخرت میں اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جواب آتا ہے کہ ان کو نہیں ملے گا. اس لیے نہیں ملے گا کہ ان کے پاس ایمان نہیں، اور آخرت میں نجات کے لیے اور اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور ان کے پاس ایمان نہیں، اس لیے نہیں ملے گا. تو اللہ یہی فرماتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال یعنی ان سے ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد ہرگز ان کے کام نہیں آئے گی، من اللہ اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، شیئا کچھ بھی، یعنی ان کے مال، ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے ذرہ برابر بچا نہیں سکتی، یعنی کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. کیوں؟ ان الذین کفروا، یہ کافر ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو ایمان والے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور اس کا حکم بھی ہے قرآن پاک میں، ایمان والوں خرچ کرو، تو اللہ ان کے اس خرچ کو قبول بھی فرماتے ہیں، اس کے اوپر اللہ اجر بھی بڑھاتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ایک نیکی 700 تک بڑھ جاتی ہے. آپ سن کے آئے ہیں تیسرے سپارے میں پیچھے اس کی تفصیل. تو ایمان والوں کو تو یہ چیزیں کام دیتی ہیں، اولاد بھی کام دیتی ہے. اولاد جو ہے وہ چھوٹی اولاد نابالغ جب فوت ہو جاتی ہے تو والدین کے لیے ذریعہ نجات اور شفاعت بن جاتی ہے. اسی طرح اولاد اپنے والدین کے لیے شفاعت کرتی ہے. حافظ جو ہے وہ اپنے خاندان کے 10 افراد کے لیے شفاعت کرتا ہے. تو شفاعت ملتی ہے. تو جہاں ایمان والے ہیں جو بھی وہ خرچ کریں گے اس کا اجر اور بدلہ اللہ دیں گے، اور کافروں کو اس کا اجر نہیں ملے گا. کیوں؟ ان کے پاس ایمان نہیں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب آپ تصور کریں آگ ہو اور انسان جو ہے وہ آگ میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے اور اس کو موت بھی نہ آئے، آگ کہاں برداشت ہوتی ہے؟ تو جہنم کی آگ وہ تو ہے ہی جہنم کی، اور بڑی شدت ہے اس میں. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے رخ کو اپنی طرف پھیر دیں. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، یہ جو خرچ کرتے ہیں دنیا کے اندر، ان کی مثال اللہ دیتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہے. یعنی دیکھیں ایک شخص ہے، کسان ہے، وہ کھیتی بوتا ہے، اور جب کھیتی لہلہانے لگتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، اس کا سبزہ ظاہر ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اور اتنے میں اللہ کی طرف سے ایک سخت ترین ہوا آتی ہے جو اس کو بالکل مٹا کر ختم کر دیتی ہے یا اس کو جلا دیتی ہے. اس کی ساری امیدیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ افسوس کرتا ہے. فرمائے یہی کافروں کے مال خرچ کرنے کی حالت ہے. دنیا میں تو وہ خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کریں گے، لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے تو آخرت میں انہیں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اور اس وقت انہیں بہت افسوس ہوگا اور حسرت ہوگی. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں. کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں پالا ہو یعنی تیز سردی ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، وہ ان لوگوں کی کھیتی کو جا پہنچے، لگ جائے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. فاہلکتہ، پھر وہ ہوا اس کھیتی کو برباد کر ڈالے، تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی؟ یعنی کھیتی ہے، ہری بھری ہوئی ہے، اب اس کے اوپر ہوا چلی اور وہ ختم ہو گئی تو کتنا افسوس ہوگا. اسی طرح آخرت میں بھی ان کو بہت افسوس ہوگا. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ یہ کفر اور شرک کرتے رہے، ایمان نہیں لے کے آئے، اس لیے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو
تم اپنے علاوہ کسی کو بھیدی رازدار مت بناؤ. بطانہ رازدار، بھیدی، اپنے خفیہ راز کسی کو نہ دو. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو اپنے جنگی راز، اپنے خفیہ راز، اپنے ملک کے راز یہ انہیں مت بتاؤ، جو بھی تمہارے دشمن ہیں. اگر تم ظاہر کر دو گے تو اس میں تمہارا نقصان ہوگا. اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب یا ان کا زوال وہاں سے شروع ہوا جب انہوں نے غیر مسلموں کو اپنا مشیر بنا دیا اور اپنے راز انہیں بتا دیے. قادیانیوں کو ملک کے اندر کوئی اپنا مشیر بنا دے، دشمن ہے، ملک کا نقصان، راز بتاؤ گے دوست سمجھ کے، ملک کا نقصان. حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں سلطنت عثمانیہ کو جو زوال آیا انہوں نے یہی کیا تھا کہ غیر مسلموں کو اپنے راز بتا دیے تھے اور انہیں اپنا مشیر بنا دیا تھا. تو یہاں اللہ منع فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے علاوہ من دونکم، یعنی اپنے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ، لا تتخذوا بطانۃ، تم کسی کو اپنا رازدار، صاحب خصوصیت، بھیدی مت بناؤ، یعنی رازدار دوست نہ بناؤ کہ انہیں اپنے راز جو ہے وہ ان کے حوالے کر لو. لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، یعنی ہمیشہ وہ تمہارے بدخواہ رہتے ہیں. اب اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے احوال کو بیان کیا ہے، ان کی حالت مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اور مسلمانوں کی حالت جو ہے کفار کے ساتھ کیسی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ منورہ میں جو انصار تھے اور ان کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج. اب اوس اور خزرج یہ بڑے قبیلے تھے انصار کے، ان کے تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ. مدینہ منورہ میں جو یہودی قبائل آباد تھے ان کے ساتھ قبائلی تعلقات بھی تھے، بڑا گہرا تعلق اور بڑی گہری دوستی تھی، اور انفرادی دوستی بھی تھی، انفرادی تعلقات بھی تھے. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لے کے آئے تو انصار نے، یہی اوس اور خزرج کے لوگوں نے، صحابہ نے ان یہودیوں کو اسی طرح اپنا دوست رکھا، وہی تعلقات ان کے ساتھ قائم رہے. اب یہ تو بڑے ہمدرد تھے ان کے لیے، لیکن ایمان لانے کی وجہ سے ان کی حالت کیا تھی؟ وہ ان کے خلاف ہو گئے، یعنی دل کے اندر ان کی دشمنی آ گئی، دل ان کے عداوت سے بھر گئے. اللہ تعالیٰ اسی کا آگے ذکر فرماتے ہیں، اور ہر وقت وہ اس کوشش میں رہتے کہ کس طرح ان کے اندر فساد برپا کر دیا جائے اور ان کے راز ان سے لے کر ان کے دشمنوں تک پہنچا دیے جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت تک کے لیے یہ آیات اتار دی. اب مسلمانوں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو اپنا رازدار کسی کافر کو مت بناؤ، مسلمانوں کو بناؤ بس، اور منافقین کو نہ بناؤ. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ چاہتے ہیں، یعنی ان کی دلی خواہش ہے کہ تمہیں مشقت پہنچے، ان کی دلی خواہش ہے، یہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یقیناً ان کی زبانوں سے ان کی یہ دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے. یعنی اور آگے فرمایا وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. یعنی تمہارے بارے میں دشمنی، غیظ و غضب اور حسد اور دشمنی کی شدت، ان کے دل اس طرح سے بھرے ہوئے ہیں کہ بسا اوقات ان کی زبانوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ظاہر ہو جاتا ہے. ایک انسان ہو جس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں دشمنی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ یعنی کبھی کبھی تو ظاہر ہو ہی جاتا ہے، پتہ چل گیا تمہارے اندر کیا ہے، تم یہ چاہتے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر یہ ہے، یعنی کافر یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں، ہاں زبانوں سے ظاہر ہو جاتا ہے اور دل ان کے دلوں میں جو چھپا ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے ان کی علامتیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو پھر ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنے راز انہیں نہ بتاؤ اور انہیں اپنا رازدار دوست مت بناؤ. ہاں انتم، آگے ان کی مزید
کیفیت کو، ان کی مزید حالت کو اللہ کھولتے ہیں، ان کافروں کی کیفیت کیا ہے۔ اب دیکھیں کفار کے ساتھ دوستی، ایک ہے ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، انصاف کرنا، ان کو نفع پہنچانا، اس کی تعلیمات اسلام نے دی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت، صحابہ کے عمل سے ثابت، لیکن اس کی ایک حد ہے، ایک حد متعین کر دی۔ انصاف کرو، ہمدردی کرو، انہیں نفع پہنچاؤ، ان کے ساتھ انصاف کرو، خیر خواہی کرو، سب کچھ کرو۔ ہاں بھوکے ہیں تو انہیں کھلاؤ، محتاج ہیں تو انہیں دو، پڑوسی ہیں تو ان کی خدمت کرو، لیکن ایک حد، اس حد تک جاؤ، اس حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہ نہیں کہ اپنے راز بھی ان کو دیتے پھرو، کل وہ جو ہے تمہارے خلاف ہو جائیں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہا انتم اولائی تحبونہم، سنو اے لوگو، تم تو وہ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور وہ ایمان نہیں لاتے تمہاری کتاب پر، یعنی تمہارے دلوں میں تو ان کے بارے میں بڑی محبت ہے، ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں کوئی محبت نہیں۔ مسلمان تم خیر خواہی کرو، سب کچھ ہے، لیکن محبت جو ان سے کرتے ہو تمہارے دلوں میں تو ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ان کے دلوں میں بھی ہمارے بارے میں محبت اسی طرح ہے، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اور پھر دیکھو وتؤمنون بالکتاب کلی، تم سب آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہو، ہمارا ایمان ہے، زبور جو اللہ نے اتاری اس پر ایمان، انجیل جو اللہ نے اتاری اس پر ایمان، تحریف شدہ تو انہوں نے کی، لیکن جو اللہ نے اتاری ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ زبور اللہ نے اتاری، جو صحیفے اللہ نے اتارے انبیاء پر، جتنی انبیاء اللہ نے بھیجے سب پر ہمارا ایمان ہے، اور اگر کسی ایک کا انکار کر دے تو انسان کافر۔ ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں، اور آخر میں قرآن پر ہمارا ایمان، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا ایمان تمہاری کتاب قرآن پر نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، اور ان کا ایمان جو اپنی کتابوں پر ہے وہ بھی پورا نہیں، جیسے تفصیل آپ نے پڑھی۔ اب اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے، یعنی کہ حالت کیا ہونی چاہیے کہ ان کو تم سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ تم ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہو، ان کے نبیوں کو بھی مانتے ہو، تو محبت تو انہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ تمہارے نبی کو نہیں مانتے۔ اب لیکن معاملہ برعکس ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے نہیں کرتے، حالانکہ تمہیں ان سے نفرت کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، تم تو وہی ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، آتے ہیں تمہارے سامنے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، یعنی تمہارے سامنے آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں منافق۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، تم سے جدا ہو جاتے ہیں، اپنے مجلسوں میں چلے جاتے ہیں، تنہائی میں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کی حالت غصے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، یعنی تمہارے بارے میں ان کے دلوں میں کتنا سخت غصہ ہے۔ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تمہارے اوپر انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں اس غصے کی وجہ سے۔ یعنی جب انسان کو کسی کے بارے میں سخت تکلیف اور شدت ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی انگلیاں کاٹتا ہے غصے کی وجہ سے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ تو قرآن کہتا ہے عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، یہ غصے کی وجہ سے تمہارے اوپر اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرما دیں مرو اپنے غصے میں، یعنی اسی طرح غصہ کرتے کرتے جو تمہارے دلوں میں ہے یہی غصہ بھر کر تم مر جاؤ گے اور کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کی بھیدوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ تھا وہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ مسلمانوں کو تو نہیں پتا، ہمیں کیا پتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، اس وقت تو اللہ نے ظاہر کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ایک آپ نے بتا دیا کہ کفار تمہارے دوست خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اس لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھو ان کی جو ہے سازشوں سے اور تدبیروں سے، کیونکہ اللہ دلوں کے بھیدوں کو خوب جانتے ہیں، اور اللہ نے یہ سب کچھ بتا دیا۔ پھر آگے مزید اللہ وضاحت کرتے ہیں، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھی حالت پہنچتی ہے تو وہ انہیں بہت بری لگتی ہے، ان کے لیے یعنی مسلمانوں کو کبھی غلبہ ہو گیا، کوئی اچھی حالت ہو گئی، خوشحالی آ گئی، تو وہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے حسد کی وجہ سے کہ ان کو یہ حالت کیوں پیش آئی۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی بری حالت پہنچتی ہے، يَفْرَحُوا بِهَا، تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے
جب کفار کی یہ حالت ہے، دشمنوں کی یہ حالت ہے، تو اس میں تو بڑا خطرہ پھر پہنچتا ہے کہ بھئی یہ ہمیں کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی دیکھو تو صحیح، ان کے اندر اللہ نے جو حالات بیان کیے ہیں تو نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ تو نقصان پہنچائیں گے. آگے اللہ نے بتا دیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی تدبیریں تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. صبر اور تقوی یہ دو چیزیں اگر انسان اپنے آپ کو پکڑ لے تو کافروں کی سازشوں سے اور تدبیروں سے بچ جاتا ہے. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ان کے اعمال کا، کاموں کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور آخرت میں اللہ ان کو اس کی سزا دیں گے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں سے غزوہ احد کا ذکر، پھر درمیان میں صبر اور تقوی کی وجہ سے غزوہ بدر کے اوپر جو اللہ کی مدد آئی، اور ابتدائی حالت کے اندر عارضی طور پر جو مسلمانوں کی شکست ہوئی اس کی کیا وجہ ہے. اب یہی غزوہ احد اب ذرا آگے تک چلے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے. اللہ پاک جو ہے وہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، قرآن پاک ہمارے دلوں کی بہار بنائیں، ہمارے سینے کا نور بنائیں. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، جنت کی طرف پھیر دے. اپنی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت، شریعت کی محبت، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت، اولیاء کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو ہر برائی سے، ہر شر سے، ہر ایک کے حسد، بغض، عداوت، کینے، اور ہمارے دلوں کو حسد، بغض، عداوت، کینے سے محفوظ فرما، پاک اور صاف فرما. ظاہراً اور باطناً جتنی بیماری ہیں یا اللہ سب دور فرما. ہمارے ظاہر اور باطن کو یا اللہ پوری طرح اپنے دین کے مطابق بنا دے. یا اللہ رمضان کا یہ مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں پہنچا کر اس میں ہمیں اس کی خیر و برکتیں نصیب فرما، صیام و قیام کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم نے یا اللہ اس کی برکات نصیب فرما. اور یا اللہ جتنے بھائی یہاں موجود ہیں یا اللہ سب کے تمام نیک تمنائیں حاجات پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلات ختم فرما. یا اللہ سب سے راضی ہو جا. یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی جو پریشانیاں وہ دور فرما، مشکلات ختم فرما. بچیوں کے یا اللہ مسائل میں، رشتوں میں جو پریشان ہیں یا اللہ ان بچیوں کو اور بچوں کے یا اللہ نصیب اچھے بنا، قسمتیں اچھی بنا، انہیں اچھے ساتھ، نیک ساتھ نصیب فرما. ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہر شر سے بچا، ہر فتنے سے بچا، بری صحبتوں سے بچا، بری مجلسوں سے بچا. یا اللہ دنیا آخرت کی جتنی خیریں اور ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کو عطا فرما. تمام برائیاں جن سے آپ نے پناہ مانگی ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. جزا الله عنا محمد ما هو أهله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة.